اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بیان کر رہے تھے، اور آپ کو یہاں تک ہم بیان کر چکے تھے کہ آپ فرعون کے حواریوں سے بچ کر اپنے شہر مصر کو چھوڑ کر مدین آ گئے۔ جب آپ مدین پہنچے تو وہاں آپ شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں، ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہے، جب سب لوگ اپنے جانور کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مدین پہنچے تھے۔ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہیں تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا کہ اس کی اجرت دیں۔ جب وہ ان حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت کی اجازت طلب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زیادہ راہ لے کر رخصت کر دیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغرب اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد زا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کو رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لے آتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے، آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے،
تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی تو سہم کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی، اور پھر کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گفتگو ہوئی، اگلی ویڈیو میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔